السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آنے والا جمعہ ذی الحجہ کا آخری جمعہ ہے، اور ذی الحجہ کے آخر میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ پہ قاتلانہ حملہ ہوا، اور محرم سن 24 ہجری یکم محرم سن 24 ہجری کو آپ کی شہادت ہے۔ اس حوالے سے ذی الحجہ کا جو آخری جمعہ ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل، مناقب، آپ کی خدمات، آپ کے کارہائے نمایاں کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے قرآن کریم کی آیات بھی موجود ہیں جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مراد نبی ہیں۔ آپ 40 میں یا 41 میں مسلمان ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مانگ کے آپ کو لیا۔ جب کافروں کو کفر بڑھ گیا اور ان کا ظلم حد سے تجاوز کر گیا اور مسلمان بہت زیادہ ظلم کی چکی میں پیسنے لگے، تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہم اید الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن ہشام، اے اللہ عمر بن خطاب یا عمر بن ہشام جو ابو جہل کا نام تھا، ان میں سے کسی ایک کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ وقت قبولیت کا تھا، حضور کی دعا قبول ہوئی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لائے۔ اسلام لانے کا واقعہ بھی بڑا عجیب و غریب ہے۔ آغاز کیسے ہوتا ہے اور اختتام کیسے ہوتا ہے۔ ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کفر پہ پختہ ہیں، اور جو ان کے دل میں تھا وہی باہر تھا، صاف گو صاف زباں تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تلوار ہاتھ میں لے کے اس ارادے سے نکلے ہیں کہ آج حضور کا کام تمام کرنا ہے، بہت ہو گئی ہے۔ جا رہے ہیں، سب کو پتہ ہے۔ رستے میں کوئی مل گیا، اس نے پوچھا عمر کدھر؟ کہا وہ کام تمام کرنا ہے۔ تو اس نے کہا پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو، تمہاری بہن بھی مسلمان ہے، تمہارا بہنوئی وہ بھی مسلمان ہیں، ان کو تو تم کچھ کہہ نہیں رہے اور حضور کے پیچھے جا رہے ہو تلوار لے کے۔ عمر نے رخ بدلا، پھر اپنی بہن کے گھر پہنچے۔ بہنوئی اور وہ قرآن کریم پڑھ رہے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے شدت کا مظاہرہ کیا، بہنوئی تو چھپ گئے اور بہن کو مارنا شروع کر دیا کہ تم نے کیوں یہ کام کیا ہے، کیوں اسلام قبول کیا ہے، اور کیوں یہ قرآن پڑھ رہی ہو۔ مارنا شروع کر دیا، مارتے رہے۔ آخر وہ بھی عمر کی بہن تھی، جس خطاب کے بیٹے حضرت عمر تھے اسی خطاب کی بیٹی زینب بنت خطاب تھی۔ جب مار مار کے تھک گئے تو بہن نے کہا عمر تم سے جو ہو سکتا ہے کر لو، جو ایمان دل میں راسخ ہو چکا ہے وہ نکلنے کا نہیں، یہی ایمان کی شان ہے۔ ادھر عمر بھی مار مار کے تھک گئے تھے، کچھ غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا تھا، تو کہا اچھا لاؤ تم پڑھ کیا رہی تھی۔ بہن نے بہت سمجھداری سے کام لیا، بہت سمجھداری سے کام لیا، اور عمر کے اسلام لانے میں شاید بہن کا بھی حصہ ہو۔ کہا عمر تم وہ قرآن مانگ رہے ہو وہ ہمارے پاک نبی کا پاک کلام ہے، اور تم کفر و شرک کی وجہ سے ناپاک ہو تو تم وہ نہیں پڑھ سکتے۔ ہاں اگر اسے پڑھنا ہے تو پہلے پاک ہو جاؤ، نہا لو، غسل کر لو، پھر میں تمہیں قرآن دے دوں گی۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے قرآن مانگا، یہ ان کی طرف سے طلب ظاہر ہوئی، پھر بہن کے کہنے پہ غسل کیا، غسل کر کے آئے، اب قرآن لیا تو سورہ طٰہٰ کی آیات تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استویٰ لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثریٰ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى۔
کیا کلام ہے، کیا اس میں جان ہے اور کیا اس کی تاثیر ہے، سبحان اللہ۔ پڑھتے ہی دل پہ اثر ہو گیا، کہا لے چلو مجھے حضور کی خدمت میں بھی حضور کی غلامی کا طوق اپنے گلے میں ڈالتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ آئے محفل میں، کچھ لوگ گھبرائے، تو خیر حضور کی دعا تھی، عمر مسلمان ہو گئے، اسلام کو رونق ملی، اسلام کو عزت ملی، اور پہلی مرتبہ اللہ کے گھر میں مسلمانوں نے نماز پڑھنا شروع کی۔ یہ ان کا اسلام لانا ہے۔ تو عمر مراد نبی بھی ہے، عمر حضور کا بھی انتخاب ہیں اور اللہ کا بھی انتخاب ہیں۔ حضور نے تو دو میں سے ایک کا کہا تھا، ابو جہل کا یا حضرت عمر کا، تو اللہ نے دونوں میں سے حضرت عمر کا انتخاب کیا ہے۔ پھر ہجرت کا وقت آیا، مظلومانہ حالت میں مکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، چھپ چھپا کے جا رہے ہیں۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ہجرت اس شان سے کی، تلوار ہاتھ میں لی اور حرم آئے، کہا خطاب کا بیٹا ہجرت کر رہا ہے، جس نے روکنا ہو روکے، جس نے اپنی بیوی کو بیوہ کرانا ہو، اپنے بچوں کو یتیم کرانا ہو، عمر کا راستہ روکے۔ کس میں مجال تھی کہ عمر کا راستہ روکتا؟ پھر قرآن کریم کی آیت فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، اس کی تفسیر پڑھیں، تفصیلی واقعہ ہر مفسر نے لکھا ہے کہ لڑائی تھی ایک یہودی ایک منافق میں، یہودی حق پہ تھا اور منافق ناحق تھا۔ فیصلہ کرانے کے لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچے تو آپ نے اس یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا، اگرچہ وہ یہودی تھا لیکن حق پہ تھا وہ اس معاملے میں۔ تو منافق کو حضور کا فیصلہ پسند نہیں آیا اور اس نے دل میں سوچا ہوگا کہ عمر یہودیوں کے بارے میں بہت سخت ہیں، تو کیوں نہ یہ عمر سے فیصلہ کروا لیا جائے۔ یہودی سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے حضور نے فیصلہ کر دیا لیکن عمر سے بھی فیصلہ کروا لیں، کیونکہ وہ حق میں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے عمر سے کروا لیں۔ اب حضور سے فیصلہ کروا کے دونوں یہودی اور منافق حضرت عمر کے دروازے پہ پہنچ گئے، دستک دی، عمر باہر آئے تو اس یہودی نے سارا واقعہ بیان کیا کہ ہمارا جھگڑا ہے اور آپ سے فیصلہ کروانا ہے، اس کے لیے آئے ہیں، آپ ہمارا فیصلہ کر دیں۔ اور یہ بھی کہہ دیا ہم ایک مرتبہ اس کا فیصلہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی کروا چکے ہیں، لیکن یہ صاحب کہتے ہیں، اشارہ کیا منافق کی طرف کہ نہیں عمر سے فیصلہ کروانا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس منافق سے تصدیق چاہی کہ یہ درست بات کہہ رہا ہے کہ تم نے پہلے حضور سے فیصلہ کروا لیا اب پھر میرے پاس آئے۔ اس نے کہا جی ہاں، کہا ٹھہرو کرتا ہوں فیصلہ۔ گھر گئے، تلوار لے کے آئے اور وہیں اس منافق کا سر قلم کر دیا۔ شور برپا ہو گیا، ہنگامہ کھڑا ہو گیا، بندہ مار دیا۔ ان النفس بالنفس، بندے کے بدلے میں بدلہ، جان کے بدلے میں جان۔ ادھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی پریشان ہیں کہ اصول تو یہی ہے، عمر نے شخص کو قتل کیا ہے، بظاہر قتل ناحق ہے، حضور کی بھی پریشانی بڑھتی جا رہی ہے۔ تو یہ آیت جو میں نے پڑھی ہے اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائی فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، کہ اے میرے نبی آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ عمر نے ایک مسلمان کو قتل کیا ہے، تیرے رب کی قسم ہے، اور اس قسم کی اپنی شان ہے، سبحان اللہ، تیرے رب کی قسم ہے یہ مؤمن نہیں، یہاں تک کہ آپ کے فیصلے کو اپنے دل سے تسلیم کریں اور پھر آپ کے فیصلے میں ذرا بھی تنگی محسوس نہ کریں۔ تو چونکہ اس نے آپ کا فیصلہ قبول نہیں کیا، لا یؤمنون، عمر نے کسی مومن کو قتل نہیں کیا ہے، ایک قصوروار کے سر پہ حملہ کیا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ گواہی سامنے آ گئی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت سے ارشادات ہیں عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں، اور کمال یہ ہے کہ نبی امتی کی تعریف کرے، بڑا چھوٹے کی تحسین کرے، استاد شاگرد کو سندیں جاری کرے۔ عمر فی الجنہ، عمر جنتی ہے۔ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ یعنی جو اوصاف و کمالات، جو شرائط، جو خوبیاں ایک نبی میں ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے بدرجہ اتم
عمر میں پائے جا رہے ہیں. اگر نبی نہیں بنا اس کی وجہ میرا آخری نبی ہونا ہے. میں اگر آخری نبی نہ ہوتا، اللہ نے میرے بعد نبوت کو جاری رکھنا ہوتا، تو یہ ابن خطاب ہے، وہ خطاب کا بیٹا عمر ہے، یہ نبی ہوتا. اور فرمایا جس گلی سے عمر گزر جائے شیطان وہ رستہ چھوڑ دیتا ہے. حق عمر کی زبان پہ جاری ہوتا ہے. جرت کا نام ہے عمر، اللہ پہ یقین اور بھروسے کا نام ہے عمر، عزت ہے اسلام کی عمر. جس کے نام سے قیصر و کسریٰ کانپتے ہیں وہ ہے عمر. غالباً کسریٰ کا قاصد آیا ملنے کے لیے، کوئی پیغام لایا ہوگا، شاہی پیغام. پتہ کیا، بتایا کہ عمر باہر کہیں ہیں. دیکھا بیابان میں لیٹے ہیں نیچے اور اپنی کلائی پہ، بازو پہ سر رکھا ہے اور سو رہے. اور ایک صاحب کہتے ہیں میں نے جمعے کے خطبے میں عمر کے کرتوں میں پیوند دیکھے تو 22 پیوند یا اس کے قریب میں نے خود گنے کہ ان کے کرتے پہ اتنے پیوند تھے. ایک مرتبہ مدینے میں چادریں آئیں، تقسیم کی ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، سب ایک ایک ملی ہے. ایک جمعے کا دن آیا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں اور 2 نئی چادریں اوڑھی ہوئی ہیں، لنگی بھی اور اوپر کی چادر بھی. ایک عرابی کھڑا ہو گیا دیہاتی، کہ عمر یہ کیا انصاف ہے، سب کو ایک ایک چادر اور آپ کی 2 چادریں ہیں. کہا میری بھی ایک تھی، ایک میرے بیٹے عبداللہ کی تھی، میں جمعے کے لیے اس سے مانگ کے لایا ہوں کہ جمعہ پڑھانا ہے، تم مجھے اپنی بھی چادر دے دو تاکہ نئے کپڑوں میں جمعہ پڑھاؤں. کان وقافا عند کتاب اللہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان تھی کہ جب انہیں اللہ کا کلام پیش کیا جاتا، قرآن کریم کا فیصلہ سنایا جاتا، عمر فوراً رک جاتے، بریک لگ جاتی عمر کو. بہت سے واقعات ہیں، بہت سارے واقعات ہیں. ایک مرتبہ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعے کے موقع پہ یہ حکم جاری کیا، شاہی والا نامہ آرڈیننس، کہ مدینے میں مہر بہت رکھا جا رہا ہے، بہت زیادہ، تو یہ اس میں یہ مناسب نہیں ہے اتنا زیادہ مہر رکھنا. ایک حد مقرر کر دی، بس یہاں تک مہر رکھو، جس نے اس سے زیادہ مہر مقرر کیا تو بحق کے سرکار ضبط ہو جائے گا. ہو گیا آرڈیننس، کس میں ضرورت تھی. یہ جمعے سے فارغ ہو کے باہر نکلے، ایک عورت نے روک لیا عمر کو، کہا عمر آپ نے یہ اعلان کیا؟ ہاں میں نے کیا. دیکھتے نہیں ہو مدینے میں کیا ہو رہا ہے. کہا آپ نے تو یہ اعلان کیا، قرآن کریم تو ہمیں ڈھیروں ڈھیر مال دے رہا ہے، احداہن قنطار فلا تأخذوا منه شیئا. قنطار ڈھیروں مال کو کہتے ہیں، تو قرآن تو ہمیں دے رہا ہے اور آپ اس کو روک رہے ہیں. عمر فوراً واپس پلٹے اور کہا ابھی میں نے یہ حکم جاری کیا تھا، ایک عورت نے قرآن پیش کر دیا ہے، میں اپنا حکم واپس لیتا ہوں، جتنا مہر مقرر کرنا چاہو کرو، لیکن اس کو ادا کر دیا کرو، بغیر ادا کرنے کی نیت کے زیادہ مہر دکھلاوے کے نام پہ پیش نہ کرو. پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خلیفہ بنایا جانے لگا حضور کے وصال کے بعد، انصار و مہاجرین کا، صحابہ و اہل بیت کا اجلاس ہوتا رہا، سقیفہ بنو ساعدہ میں بات چیت ہوتی رہی. وہ تفصیلی واقعہ ہے، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ان کے بارے میں گفتگو ہوگی تو وہاں اس کو بیان کیا جائے گا. تو آخر میں جب ساری آراء سامنے آ گئی اور کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور کہا صدیق اکبر ہاتھ لائیے، میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں اور آپ کو حضور کا نائب اور حضور کا خلیفہ مانتا ہوں. اللہ نے آپ کو ثانی اثنین کہا ہے اور حضور نے آپ کو مصلی پہ کھڑا کیا ہے، اور بہت سی آیا اور بہت سے دلائل ہیں جو آپ کی خلافت پر دلالت کر رہے ہیں. عمر کا بیعت کرنا تھا، انصار مہاجرین سب نے حضرت صدیق اکبر کی خلافت پہ بیعت کر لی. اور پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں خلیفہ بنایا. 10 سال کچھ مہینے انہوں نے خلافت کی ہے، اور اللہ کی قسم حقیقت یہ ہے کہ خلافت کا حق ادا کر دیا ہے.
اسلام کو عزت بخشی ہے، اسلام کو رونق بخشی ہے، خود کچھ نہیں کمایا۔ لوگ تو کہہ دیتے ہیں نا، لوگوں کا کیا ہے؟ لوگوں نے اللہ کو معاف نہیں کیا، اللہ کے رسول کو معاف نہیں کیا۔ اگر عمر کو معاف نہیں کرتے تو کیا ہو گیا؟ ابو بکر کو معاف نہیں کرتے تو کیا ہو گیا؟ غاصب ہونے کے الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے غصب کیا ہے۔ کیا غصب کیا ہے؟ کیا اپنے نام لگوایا ہے؟ کون سی جگہ اپنے نام لگوائی ہے؟ کون سا خزانہ اپنے گھر لے گئے ہیں؟ کچھ نہیں کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 40 معرکوں میں کامیابیاں حاصل کی ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو پیشین گوئیاں فرمائی تھیں کہ فارس بھی فتح ہوگا، روم بھی فتح ہوگا، صنعاء یمن بھی فتح ہوگا، عمر کے زمانے میں ہوا۔ ایران فتح ہوا، قبرص فتح ہوا، شام فتح ہوا، دمشق فتح ہوا، بیت المقدس فتح ہوا۔ 22 لاکھ مربع میل کا رقبہ، میل کلومیٹر نہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کو لے کے دیا ہے۔ اپنا گھر نہیں بنایا، اپنی کوٹھی نہیں بنائی، اپنا ہاؤس نہیں بنایا، اور اپنا وہی رہن سہن تھا جو پہلے تھا۔ اور پھر اسلام میں تقویم کا آغاز کیا، سن ہجری سے کیلنڈر جاری کیا، محکمے بنائے، تنخواہیں جاری کی، پولیس کا محکمہ بنایا اور فوج کا محکمہ بنایا، اور وظیفے جاری کیے۔ بچے کی پیدائش سے لے کے اس کے برسر روزگار ہونے تک وظیفہ جاری کیا۔ بدر والوں کے الگ وظیفے جاری کیے، 5000 درہم۔ اور آپ حیران ہوں گے، جو وظائف حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اہل بدر کے جاری کیے، وہی وظائف حضرت حسن و حسین کے جاری کیے۔ گو کہ یہ بدری نہیں تھے، حضور کے نواسے تھے، ان کی عظمت اور ان کے ساتھ تعلق کی بنا پر وہی وظیفہ دیا جو سب سے بڑا وظیفہ تھا، اور وہ بدری صحابہ کے لیے تھا۔ بہت سے واقعات ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حسین سے کہا کہ کبھی آئیے گا ملنے کے لیے۔ حضرت حسین آئے تو حضرت عمر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ کسی مشورے میں، میٹنگ میں، مذاکرات میں مصروف تھے، تو جو ان کے بیٹے تھے عبداللہ، انہیں بھی اجازت نہیں ملی تھی۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ یہ سوچ کے کہ بیٹے کو اجازت نہیں ملی، کوئی خاص بات کر رہے ہوں گے، مجھے کہاں ملے گی، چلے گے واپس۔ بعد میں پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ملے تو کہ حسین آپ سے کہا تھا، آپ آئے نہیں۔ کل میں تو آیا تھا، آپ حضرت معاویہ کے ساتھ مشورے میں تھے اور عبداللہ بن عمر کو اجازت نہیں ملی تو میں بھی واپس چلا گیا۔ فرمایا تم نے آ جانا تھا، تمہارا مقام اس جیسے کہاں ہے، ہمیں تو جو کچھ ملا ہے وہ آپ ہی کی وجہ سے ملا ہے، اور آپ کے نانا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں ملا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عناصر اربع پہ حکومت کی ہے، اور انہی عناصر سے جہان بنا ہے۔ ہوا ہے، آگ ہے، مٹی ہے، پانی ہے۔ ہوا کو حکم دیا، حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینکڑوں میل دور جہاد پہ گئے ہوئے ہیں۔ جمعے کے خطبے میں دوران خطبہ یا ساریہ الجبل یا ساریہ الجبل، لوگوں نے کہا عمر کیا کر رہے ہیں، جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں اور ساریہ تو سینکڑوں میل دور ہیں۔ جب حضرت ساریہ آئے جنگ سے تو کہا عمر نے سناؤ کیا ہوا؟ کہ میں کیا سناؤں، آپ نے مجھے خود کہا تھا اے ساریہ پہاڑ کے پیچھے دیکھو دشمن چھپا ہوا ہے، ہم نے حملہ کیا، وہ دشمن بھاگ گیا، ہم کامیاب ہو کے آگے۔ آگ لگی ہے مدینے میں، اپنی چادر دی ہے اور اس چادر سے آگ کو پیچھے دھکیلا جا رہا ہے، جہاں سے نکلی تھی وہیں جا کے وہ ختم ہو گئی۔ کبھی چادروں سے بھی آگ دھکیلی گئی۔ زلزلہ آیا ہے مدینے میں، زلزلہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا کوڑا مارا اور کہا زمین ہلتی کیوں ہے؟ عمر نے تجھ پہ انصاف نہیں کیا؟ وہ دن اور آج کا دن، پھر مدینے میں زلزلہ نہیں آیا۔ مصر فتح ہوا، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا، ہو گیا فتح، نیل خشک ہو جاتا تھا، اور شیطان نے ان کے لیے یہ ایک طریقہ جاری کر رکھا تھا کہ نیل کی شادی کرو تو پانی آئے گا، اور شادی ایک کماری بچی کو زیور سے آراستہ کر کے نیل میں بٹھا دیتے
بچی غائب ہو جاتی، پانی آ جاتا۔ ابھی بھی ایسے ہوا تو قبطیوں نے، لوگوں نے کہا حضرت عمرو بن عاص سے کہ ایسے کرتے ہیں تو پانی آ جاتا ہے، کیجیے۔ کہا نہیں، ہم نہیں کریں گے۔ کہا کیسے نہیں کریں گے، ہم تو مر جائیں گے، 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینے۔ خط لکھا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو، انہوں نے جواب میں ایک رکوع عمرو بن عاص کو لکھا اور ایک دریا نیل کا نام لکھا۔ عمرو بن عاص سے کہا کہ اس کو دریا میں ڈال دینا۔ جب کھولا تو کہا من عمر الی النیل ان کنت تجری من قبلک فلا تجری وَإِن كُنتَ تَجْرِي بِأَمْرِ اللَّهِ، اگر اے نیل اگر تو خود چلتا ہے مت چل، اگر تجھے کوئی چلانے والا ہے اور ہے تو میں اس اللہ سے کہتا ہوں اس کو چلا دے۔ شام کو روکا ڈالا، ابھی صبح نہیں ہوئی تھی، پورا مصر کھڑا تھا کناروں پہ۔ کیا ہوتا ہے، دریائے نیل بھر گیا اور آج تک بہتا چلا جا رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اگر نہ آتا پانی قیامت تک کے لیے مذاق بن جاتا اسلام بھی، عمر بھی۔ کیا بنا تمہارے خط کا؟ کبھی دریاؤں کو بھی خط لکھے ہیں بادشاہوں نے، تو پانی پہ حکومت کر کے دکھائی ہے، آگ پہ، مٹی پہ، ہوا پہ، عناصر اربع پہ حکومت کی ہے، اور اسلام کو عزت بخشی ہے۔ کفار کہنے پہ مجبور ہوئے، ایک عمر اور آ جاتا دنیا سے کفر مٹ جانا تھا۔ اور یہ نہرو نے کہا تھا ہندوستان میں کہ تم اگر آپ ہندوستان میں خوشحالی لانا چاہتے ہو تو حضرت صدیق اور حضرت عمر کے نظام کو اپناؤ، تمہارے ملک میں خوشحالی آ جائے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ ذی الحجہ کا آخر تھا، 23 ہجری ذی الحجہ کے آخر میں فجر کی نماز میں آپ جا رہے ہیں نماز پڑھانے کے لیے۔ ابو لؤلؤ فیروز مجوسی نے آپ پہ حملہ کیا، یہودیوں کی سازش تھی، اور نماز کے لیے اقامت ہو گئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں، لیکن نماز کسی اور نے پڑھائی ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو گئے، اور پھر بلایا گیا طبیب کو، اس نے دودھ پلایا تو دودھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زخموں سے باہر نکل گیا۔ تو اس نے کہا عمر وصیت کر دیجئے، آپ اس زخم سے بچنے والے نہیں ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو بلوایا، عبداللہ کو، کہا بیٹا جاؤ حضرت عائشہ کے پاس میرا سلام کہنا، اور یہ نہ کہنا کہ امیر المؤمنین سلام کہہ رہے ہیں، بلکہ کہنا عمر سلام کہہ رہا، اب میں امیر المؤمنین نہیں رہا۔ اور اجازت طلب کرنا، اگر اجازت ہو آپ کی تو مجھے بھی اپنے 2 ساتھیوں کے پہلو میں جگہ مل جائے۔ عبداللہ گئے، سلام پیش کیا، پیغام دیا، جواب ملا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے کہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی، لیکن اب عمر کا پیغام آ گیا ہے، انکار نہیں ہو سکتا، کہہ دو کہ آپ کی جگہ ہوگی۔ کہا بیٹا جب میں دنیا سے چلا جاؤں اور میرا جنازہ ہو جائے پھر بھی جانا، دوبارہ پوچھنا، اگر یہی جواب ملے تو وہاں دفنا دینا، اگر حضرت عائشہ کی رائے بدل جائے تو پھر عام قبرستان میں دفن کر دینا۔ جنازہ ہوا ہے، حضرت عمر کے جسد خاکی کو رکھا گیا، عبداللہ پھر بھاگے گئے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کی، انہوں نے کہا میری وہی بات ہے جو پہلے تھی، لائے دفن کر دیا اپنے دونوں ساتھیوں کے پہلو میں۔ علماء لکھتے ہیں کہ روضائے اقدس میں، قبر مبارک میں، جہاں جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا سینہ مبارک ہے وہاں حضرت صدیق اکبر کا سر ہے، اور جہاں صدیق اکبر کا سینہ ہے وہاں عمر کا سر ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 دعائیں کیا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی ببرد حبیبک، اے اللہ مجھے اپنے رستے کی شہادت دے اور اپنے حبیب کے شہر کی موت دے۔ صحابہ ہنستے تھے، عمر کیا دعا کرتے ہیں؟ اگر اللہ کے رستے کی شہادت ہے تو مدینے میں نہیں آ سکتی، مدینے میں کس نے حملہ نہیں کرنا ہے، حضور کی دعا ہے، اور اگر مدینے کی موت آئے تو شہادت نہیں آ سکتی، لیکن عمر ہے کہ مانگ رہے ہیں۔ عمر نے یہ بتا دیا اللہ سے مانگنا ہو تو اسباب دے کر نہ مانگو، اللہ کی قدرت کو سامنے رکھ کے مانگو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بھی کیا نوازا ہے، سبحان اللہ، شہادت کی موت بھی دی، مدینے کی موت بھی دی، اور حضور کے پہلو میں قبر کی جگہ بھی دی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آدمی جب دعا کرے
تو وہ حالات دے کر نہ کرے بلکہ اللہ کی ذات پہ یقین رکھ کے دعا کرے۔ صدیاں ہو گئی ہیں، عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے ساتھ اس روزے کے اندر آرام فرما رہے ہیں، اور یہ حضور کی طرف سے بھی وفاؤں کا صلہ ہے۔ جس نے حضور کے دین کے ساتھ وفا کی، حضور کے ساتھ وفا کی، آپ نے زندگی بھر ان کو ساتھ رکھا، آج قبر میں بھی ساتھ ہیں اور کل حشر میں بھی ساتھ ہوں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے انا اول من تنشق عنہ الارض، سب سے پہلے میری قبر کھلے گی اور میرے ساتھ صدیق ہوں گے اور عمر ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ ہر مسلمان کے لیے حضرت عمر کی ذات میں بہت بڑا سبق ہے۔ اسلام پہ ڈٹ جائیں، اسلام پہ قائم رہیں، اللہ پہ یقین کامل کریں۔ عمر اللہ پہ یقین کا نام ہے، اللہ پہ بھروسے کا نام ہے۔ عمر حد درجہ اللہ پہ بھروسہ کرنے کا نام ہے۔ کس کے بھروسے پہ نیل کے نام خط لکھا، کس کے بھروسے پہ زمین پہ کوڑا مار کے زلزلہ روکا، کس کے بھروسے پہ یا ساریہ الجبل کہا، کس کے بھروسے پہ چادر سے آگ کو پیچھے ہٹا دیا۔ اور حکمرانوں کے لیے آج 57 اسلامی ممالک ہیں، اسلام کو اگر عزت دینی ہے تو عمر کا اسوہ اپناؤ۔ اسلام کو طاقت دینی ہے، حضرت عمر کی زندگی میں حاکم کے لیے، محکوم کے لیے، رعایا کے لیے، عوام کے لیے، خواص کے لیے، ہر ایک کے لیے سبق ہے۔ اور آج کل کے حالات میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسوہ اور آپ کی سیرت اور آپ کے نقش قدم یہ منزل تک پہنچنے کا بہت بڑا سبق ہے۔ خدا کرے ہمارے مسلمان حکمران، ہمارا اشرافیہ، ہمارا بڑا طبقہ بالخصوص اور سارے مسلمان بالعموم حضرت عمر اور خلفائے راشدین کی سیرت کو پڑھیں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں، تو پھر سے اسلام کو عزت مل سکتی ہے، پھر سے اسلام کو شوکت مل سکتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس فتح کیا تھا، اور آج بیت المقدس کے باسیوں کے ساتھ وہ اسرائیل کیا ظلم کر رہا ہے، اور پوری دنیا کے مسلمان خاموش تماشائی ہیں، کوئی ان کی پشت پناہ نہیں کر رہا۔ کاش آج کوئی عمر جیسا پیدا ہو اور یہودیوں کو سبق سکھائے، پھر سے بیت المقدس فتح ہو۔ اللہ تعالی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے درجات کو اور بلند کرے اور ہمیں ان کے اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔